خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا اور خانہ کعبہ میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، مقام ابراہیم کس جگہ کہتے ہیں، اور من دخلہ کان آمنا سے مراد کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی اس قرآن بز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن زندگی اور حیات کی کتاب ہے، آئیے خود کو اس کتاب سے وصل کریں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ایسی جگہ ہے جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے، اور لوگوں پر لازم ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے اس کے حج کا قصد کریں، البتہ ہر وہ شخص جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو شخص کفر کرے گا یعنی ضروری استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرے گا، بس خدا بھی یقیناً ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص نکات رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ مکہ اور خانہ کعبہ خدا کی قدرت اور اس کی نشانیوں کے آئینہ دار ہیں، اور کعبے کی تاریخ ایسی یادگاروں اور ماجرا اور داستانوں کی حامل ہے جن پر توجہ دینے سے بہت سبق ملتے ہیں اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی تعمیر میں حضرت ابراہیم نے معمار بن کر اور حضرت اسماعیل نے مزدور بن کر حصہ لیا۔ ابرہہ کے ہاتھی سوار سپاہی جو اس گھر کی تباہی و بربادی کا قصد لے کر آئے تھے، خدا کی قدرت سے ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اس کی دیوار مولا علی کی مادر گرامی کے لیے شق ہو گئی تاکہ وہ اس میں چلی جائیں تاکہ ایک بچہ دنیا میں آ سکے۔ یہ وہ بچہ ہے جو مستقبل قریب میں خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو گرائے گا۔ سیاہ فام حبشی غلام جناب بلال نے اشراف مکہ کی موجودگی میں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، اور اشراف مکہ کی نگاہیں حیرت کے ساتھ انہیں دیکھتی رہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ خدا کی آخری حجت اس کی دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر بنی نوع انسان کی نجات کا اعلان فرمائیں گے اور عالمین کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ مکۃ المکرمہ اللہ کا امن والا شہر ہے، جو کوئی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امان میں ہے۔ حتیٰ اگر کوئی مجرم بھی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے تو اسے وہاں سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر اس قدر تنگی کی جائے کہ وہ خود ہی مجبور ہو کر وہاں سے باہر آ جائے۔ کافی جلد 4 صفحہ 226۔ خانہ کعبہ کے پہلو میں مقام ابراہیم ہے۔ روایات کی روح سے یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا، اور اس پر جناب کے نشان قدم موجود ہیں۔ یہ پتھر اور اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا باقی رہنا بذات خود قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے بھی صدیوں پہلے یہ سب کچھ موجود تھا، اور ہزاروں تبدیلیوں، حملوں، سیلابوں اور ویرانوں کے باوجود ان کا باقی رہنا ایک معجزہ الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس گھر کا حج کرنے کی دعوت دی۔ حج کے لغوی معنی ہے ایسا قصد کرنا جس میں حرکت بھی پائی جاتی ہو، اور محجہ صاف اور سیدھے راستے کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد تک پہنچاتا ہے۔ البتہ اسلام میں حج خانہ کعبہ کے قصد اور اس سے متعلقہ اعمال کی بجاوری کو کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے مولا علی سے فرمایا، تارک الحج وہو مستطیع کافر،
یعنی حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اسے ترک کر دینے والا کافر ہے۔ جو شخص آج کل کرتا رہے اور پھر مر جائے تو وہ گویا اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر مرے گا۔ من لا یحضرہ الفقیہ جلد 4 صفحہ 368، کافی جلد 4 صفحہ 265۔ حج کی ادائیگی کے لیے مالی استطاعت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ خود انسان سے ہو، بلکہ اگر کوئی کسی کو بطور مہمان لے جائے یا اس کے حج کے لیے تمام اخراجات ادا کرے تو وہ شخص مستطیع ہو جائے گا اور اس پر حج واجب ہو جائے گا۔ کافی جلد 4 صفحہ 266۔ آیات بینات کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد مقام ابراہیم، حجر الاسود اور حجر اسماعیل ہے۔ اور جب آن حضرت سے دریافت کیا گیا کہ من دخلہ سے مراد کعبہ ہے یا حرم، تو آپ نے فرمایا حرم۔ کافی جلد 4 صفحہ 223۔ کسی شخص نے من دخلہ کان آمنہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، جو کوئی اس گھر کا ارادہ کرے اور جانتا ہو کہ یہ وہی گھر ہے جہاں خداوند نے جانے کا فرمان دیا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کو بھی جس طرح جاننا چاہیے جانتا ہو، وہ دنیا و آخرت میں امان میں ہوگا۔ کافی جلد 4 صفحہ 540۔ قرآن دوست لوگوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات پائے جاتے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، خانہ کعبہ میں واضح اور روشن نشانیاں ہیں۔ تقدس، معنویت کی نشانیاں، جناب آدم سے جناب خاتم تک انبیاء کی یادیں، تمام نماز پڑھنے والوں اور انبیاء کی عبادت گاہ و قبلہ گاہ ہے۔ نمبر 2، جناب ابراہیم علیہ السلام وہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نشان سے مکے کو اہمیت دی گئی ہے۔ نمبر 3، وہابیت کے تفکر کے خلاف اگر کوئی جمادات میں سے بھی اولیاء خدا کے ہمراہ ہو تو وہ تقدس حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 4، اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس نے زمین پر ایک خطے کو امن کی جگہ قرار دیا ہے۔ نمبر 5، واجبات ایک قسم کا الہی عہد و پیمان ہے جو انسان کی گردن پر ذمہ ہے۔ نمبر 6، حج اخلاص کے ساتھ اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 7، انسان کے فرائض اور ذمہ داریاں اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق ہیں۔ کسی شخص کی قدرت مالی، جسمانی اور خارجی شرائط کے حوالے سے ہے۔ نمبر 8، استطاعت حج کے لیے شرط ہے۔ کافی جلد 4 صفحہ 267۔ نمبر 9، حج کا انکار اور اس کو بجا نہ لانا کفر کا باعث ہے۔ نمبر 10، احکام الہی کی بجا آوری کا فائدہ خود انسان ہی کو پہنچتا ہے، ورنہ خدا کو ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے لیکن کسی کے زیر بار احسان نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ خانہ کعبہ میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے فاطمہ بنت اسد کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، جناب بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دیا، ابرہہ کا لشکر یہاں تباہ ہوا، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اس گھر کو تعمیر کیا اور جس پتھر پہ کھڑے ہوئے تعمیر کیا اس پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں، اور آج وہ پتھر جہاں ہے اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور جو بھی اس گھر میں داخل ہوا وہ امن و امان میں رہا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔